اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعلماء امتہ وفضلاء ملتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا و مرجانا و مأوانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام الحمدللہ خالق کائنات کے فضل و احسان کے ساتھ ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں درس بخاری لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خالق کائنات رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین ذی احتشام بخاری شریف کی حدیث ہے، خالق کائنات کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق کائنات جس شخص کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، خالق کائنات جس شخص پر اپنا احسان کرنا چاہتا ہے، خالق کائنات اس پر احسان کیا کرتا ہے؟ خالق کائنات اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس خزانے کا مالک صرف اور صرف خالق کائنات کی ذات ہے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں صرف اور صرف تقسیم کرنے والا ہوں۔ سامعین ذی احتشام، گزشتہ دنوں ایک نظر سے ویڈیو گزری، ایک علامہ صاحب بڑے جوش خطابت کے ساتھ ارشاد فرما رہے تھے، اور کیا بھی وہ حق رہے تھے۔ آپ فرما کیا رہے تھے؟ فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر کسی کو کہا جائے نا کہ اپنا ایک بچہ جو ہے دین کے راستے پر لگا دو، اپنا ایک بچہ جو ہے ہمیں دے دو تاکہ ہم اسے ایک ایسے راستے پر لے کر چلیں جسے خالق کائنات نے صراط مستقیم کہا ہے، ہم اسے ایک ایسے راستے پر لے کے چلیں جس میں وہ نہ صرف خود بلکہ اپنے والدین کو بھی لے کے چلے گا، اپنے خاندان کو بھی لے کے چلے گا، اپنے تمام عزیز و اقارب کو قیامت کے دن اسی راستے پر لے کے چلے گا، اور خالق کائنات کو وہ راستہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ سامعین ذی احتشام، کہتے ہیں کہ کہا جائے کہ جناب اپنا ایک بچہ دیجئے کہ اسے راہ راست پر لگائیں، اسے دین کی سمجھ بوجھ کو سکھائیں، تو آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ جواب ملتا ہے کہ مولوی صاحب آپ نے کہا تو ٹھیک ہے کہ ہم اسے دین کے راستے پہ لگا دیتے ہیں، ہم اسے صراط مستقیم پر لگا دیتے ہیں، یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، لیکن ایک بات بتائیں ہمیں کہ اگر ہمارا بچہ دین کے راستے پر چل پڑا، ہم اسے مولوی بنا دیں، تو پھر اس کے کھانے کا بندوبست کہاں سے ہوگا؟ وہ کھائے گا کہاں سے؟ وہ پیے گا کہاں سے؟ سمجھ ذی احتشام، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں لاجواب ہو گیا، چپ ہو جاتا ہوں۔ کبھی اتفاقاً انہی حضرات کے ہاں اگر کوئی محفل کا پروگرام ہو جائے، کوئی ختم آ جائے، کوئی اور کوئی ایسا بندوبست آ جائے جہاں کوئی کھانے پینے کا انتظام ہو، تو پھر وہ مولوی کو مدعو کرتے ہیں، اور جب مولوی کھانے کے لیے بیٹھتا ہے نا تو پھر کہا ہی جاتا ہے کہ مولوی صاحب تو بڑا کھاتے ہیں جناب، مولوی صاحب بہت جناب کیا اسے کہتے ہیں، اپنے پیٹ کی طرف نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں کہ کھانا کسی اور نے دینا ہے، کھانا ہم نے ہے۔ تو مولوی صاحب جناب دبا کے کھاتے ہیں۔ اب مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یار وہ بات کرنے والے بھی تم ہی ہو کہ مولویوں کو رزق کہاں سے ملے گا؟ مولوی بچہ بنا دیں لیکن اسے رزق آئے گا کہاں سے؟ سامعین ذی احتشام، مجھے ایک بات بتائیے کہ جس کے رزق کی ذمہ داری خالق کائنات اور اس کے پیارے حبیب نے لی ہو، وہ کسی مخلوق میں سے کسی کا محتاج ہو سکتا ہے؟ ایک اور گزشتہ دنوں اسی طرح ایک اور اسی حوالے سے کلپ دیکھنے کو ملا۔ ایک مولوی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے کال کی، اور کال پہ کہتے ہیں کہ اس نے مانگا کہ مجھے نا ایک امام چاہیے
امام مسجد چاہیے، ہم اسے جو ہے نا سیلری دیں گے، تنخواہ دیں گے۔ تو مولوی صاحب نے بڑے احترام سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو مل جائے گا۔ اچھا کہتے ہیں کہ اچھا مولوی صاحب امام ایسا ہونا چاہیے نا کہ جو نا ہمیں نمازیں وغیرہ بھی پڑھائے، اس کے علاوہ ہماری جو ہے بچوں کو پڑھائے، ہمارے دینی مسائل سمجھائے، ہمیں فقہ کے بارے میں بتائے، مزید جو اسلام کے متعلق چیزیں ہیں وہ ہمیں سمجھائے۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ تو ٹھیک ہے آپ کو سب وہ کام کریں گے انشاءاللہ، سب سمجھائیں گے، دین کے بارے میں سمجھ بوجھ انشاءاللہ عالم دین ہوگا، آپ کا امام جو ہے وہ ہمیں عالم دین آپ کو دیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے پوچھا کہ خیر وہ بھی پرنسپل تھے ادارے کے، انہیں بھی اپنے ادارے کے طلباء کا، اپنے ادارے کے علماء کا خیال تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب ان سے تنخواہ کا پوچھا نا کہ ٹھیک ہے آپ کے جو ہے علامہ صاحب آپ کو آئیں گے، امامت وغیرہ بھی کروائیں گے، آپ کو دینی مسائل بھی سمجھائیں گے، فقہ کے بارے میں بھی بتائیں گے، تو آپ جو ہے ان کے لیے جو ہدیہ ہے، جو سیلری ہے، جو مہانہ ہے، وہ کیا آپ انہیں دیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ جناب پچھلے مولوی صاحب کو نا ہم 10,000 دیتے تھے، ان کو 11,000 دے دیں گے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یار عجیب بات ہے، آپ لوگ 40-50 لے کے کہتے ہو کہ ہمارا گزارا نہیں ہے، بڑی مشکل سے ایک مہینہ پورا ہوا ہے، تو مولوی صاحب کو 10-11 دے کے کہتے ہیں نا مولوی صاحب زیادہ لے رہے ہیں۔ مولوی صاحب اگر جماعت نہ کرائیں تو اختلافات اتنے ہوتے ہیں کہ جیسے مولوی صاحب کو گھر سے کھانا بھی دے رہے ہیں آپ حضرات۔ تو ایسے ہی بات چیت چلتی رہی، آگے بڑی بات تو علامہ صاحب نے، وہ جو پرنسپل صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، آپ کتنی سیلری لے رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے بندہ 45,000 لے رہا ہوں، یا میں 50 لے رہا ہوں، یا جو بھی اس کی سیلری تھی یا جو کچھ بھی تھا۔ انہوں صاحب نے کہا آپ اس طرح کریں، آپ وہ اپنی سیلری والی نوکری چھوڑیں اور آپ میرے تھرو کام کریں، میں آپ کو 15,000 تنخواہ دوں گا، اور آپ نے انہیں مسجد میں آپ نے جماعت نہیں کرانی، آپ نے مسائل نہیں سمجھانے، آپ نے کوئی فقہ کے بارے میں بات نہیں کرنی، آپ فقط ایک کام کیجئے گا کہ 5 وقت نماز جو ہے نا وہ آپ نے مسجد میں پڑھنی ہے۔ بندہ آگے سے کہتا ہے مولوی صاحب بات تو آپ کی ٹھیک ہے، آپ سے 15,000 لوں گا، میں مسجد میں نماز پڑھوں گا، لیکن مجھے بتائیں کہ میرا گزارا کیسے ہوگا؟ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت آپ کا گزارا کیسے کرنا ہے کہ ایک اگر آپ مولوی صاحب کو تنخواہ 10,000 دے رہے ہیں، وہ فقہ بھی پڑھائے، وہ اسلام بھی آپ کو سمجھائے، وہ ساری دین کی معلومات آپ کو بتائے، اسے آپ 10,000 دے رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں آپ کا 15,000 پہ گزارا نہیں ہوگا اور اس مولوی صاحب کا 10,000 پہ کیسے گزارا ہو جائے گا؟ بات بڑی قابل غور ہے، آپ خود ملاحظہ فرمائیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، ہماری جو مساجد میں جو علامہ صاحب، جو حافظ صاحب، جو قاری صاحب پڑھا رہے ہیں، جو قاری صاحب درس دے رہے ہیں، جو قاری صاحب جماعتیں کرا رہے ہیں، ان کو ہم ماہانہ کتنا دیتے ہیں؟ اگر اپنے گریبان میں جھانکے تو ہم 60-60 ہزار لے کر بھی، 60-70 ہزار تنخواہ لے کر بھی، اور یہ گلے ہی کرتے ہیں، یہ شکوے ہی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے گزارا بہت مشکل سے ہو رہا ہے، ہم بڑی مشکل سے مہینہ پورا کر رہے ہیں، تو یہ تھوڑا سا غور کریں، اپنے مساجد میں اپنے علماء اکرام کا خیال رکھیں، اپنے علماء اکرام کو موافق جو ہے نا وہ سیلری دیں، موافق جو انہیں ہدیہ دیں، موافق انہیں ماہانہ دیں، تاکہ قیامت کے دن آپ بھی سرخرو ہو کر خالق کائنات رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ عرض کر سکے کہ اے خالق کائنات، ہم نے کسی امام کا، کسی قاری صاحب کا، کسی علامہ صاحب کا جو ہے نا حق نہیں کھایا۔ سمجھنے زیت شام خالق کائنات رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔